سے صاف دکھائی دیتی تھیں تاکہ محل کی خوبصورتی اور امتحان دونوں برقرار رہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی دانائی اور ادب کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ان کے علم و فہم کو پرکھا اور دیکھا کہ وہ نہ صرف خوبرو ہیں بلکہ عقل مند اور فہیم بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے تمام آرام اور آسائش کا انتظام فرمایا۔ ان کے لیے نئے کمرے، پھول، خوشبو، قیمتی لباس اور ہیرے جواہرات سے مزین ہر چیز تیار کر دی۔ تخت کے ارد گرد پہرے لگائے گئے اور ہر طرف حفاظت کے انتظامات کیے گئے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور تمام اپنے معاملات کو پیش کیا اور ہر بات میں ان کے احکامات اور فرمان برداری کی رعایت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تمام درخواستیں، ہدایات اور امور کا جائزہ لیا اور انہیں مطمئن کیا۔ بلقیس کے علم اور فہم سے خوش ہو کر آپ نے انہیں اپنے دربار میں تمام اعلیٰ مرتبے سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو ہدایت دی کہ بلقیس کے لیے ہر جگہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم کریں اور انہیں ہر طرح کی خدمت مہیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے محل میں موسیقی، خوشبو، روشنی اور پھولوں کی خوبصورت انتظامات کیے گئے تاکہ بلقیس کی آمد اور قیام شائستہ اور پروقار ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو ہر قسم کی دولت، مال، زر و جواہرات اور زمین و سلطنت کے انتظامات کی خبر دی تاکہ وہ مطمئن اور خوش رہے۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو علم الہی، عدالت، رحم و کرم، صبر اور فرمان برداری کے اسباق بھی دیے تاکہ وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ خود بھی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہ سمجھایا کہ طاقت اور دولت کے باوجود شکر گزاری، انصاف اور علم سب سے اہم ہے، اور یہ کہ جنات اور انسان دونوں کی خدمت میں عدل و انصاف قائم رکھنا لازمی ہے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی اور ہر حکم و نصیحت کو دل سے قبول کیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان محبت، احترام اور فرمان برداری قائم ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنی سلطنت، دربار، تخت اور محل کی تمام شان و شوکت سے آراستہ کیا